ڈریں اس وقت سے کہ جب لوگ آپ کو سیدھی گولیاں ماریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ الفاظ جو میں نے شروع میں ادا کیے ہیں، یہ جناب جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج، جو کچھ عرصہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، یہ ان کے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے گمشدہ افراد مسنگ پرسنز کے مقدمے میں یہ الفاظ آج اس وقت ادا کیے کہ جب عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے آئیں بائیں شائیں والی پالیسی اپنائی جا رہی تھی۔ ناظرین، آج کی تاریخ پیشی میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا، ایک مہینہ پہلے لمبی تاریخ دے دی تھی کہ آپ مسنگ پرسنز کے حوالے سے درست احوال عدالت کو بتائیں، اور ان کی عدم دستیابی کی صورت میں وزیر اعظم پاکستان عدالت میں پیش ہوں۔ آج وزیر اعظم پاکستان عدالت میں پیش تو نہیں ہوئے، بہرحال سیکرٹری داخلہ جو تھے انہوں نے جس طرح سے وہ مٹی پاؤ والی پالیسی ہوتی ہے اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اور وقت گزارو پالیسی، اس کے تحت جو کچھ رپورٹیں پیش کی، زبانی کہا تحریری کہا، اس کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا۔ اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں، پھر خاص طور پہ جب شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ میں منتخب نمائندہ بھی ہوں، میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں، میں سابق جج بھی ہوں، اور میں باعزت شہری ہوں، اور اسلام آباد میں میرے گھر پہ پولیس آ کے دھاوا بولتی ہے اور چڑھاوا کرتی ہے، اور تو اس مرحلے پہ جناب محسن اختر کیانی نے یہ کہا کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب لوگوں کے گھروں پہ بغیر وارنٹ کے ریڈ کرنے جاؤ گے تو آگے تمہیں لوگ سیدھے گولیاں ماریں گے تمہارے سینوں میں۔ ناظرین، یہ عدالت عالیہ، وہ بھی کیپٹل کی عدالت عالیہ، اس کے سینئر ترین جج کا یہ کہنا، اس نظام کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا زناٹے دار تھپڑ نہیں ہو سکتا۔ میں اس تھپڑ عزت سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ جوتا ہے، کہ یہ وہ جوتا ہے کہ جو عدالت عالیہ کے ایک سینئر ترین جج نے نظام کے منہ پہ مارا ہے، سسٹم کے منہ پہ مارا ہے۔ وہ نظام کہ جو اپنے شہریوں کی حفاظت کی بجائے ان کو غائب کرتا ہے، ان کو مسنگ پرسنز میں ڈال دیتا ہے، اور عدالتوں میں ہیلے بہانے کر کے وقت گزارا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسا کیوں نہ ہو؟ اب آج وزیر اعظم پاکستان کیوں پیش ہوتے ہائی کورٹ کے سامنے؟ وہ پھر 2 دن کے بعد کی تاریخ پھر رکھ دی گئی ہے کہ آئیں وزیر اعظم پیش ہوں اور جواب دہی کریں۔ وہ کیوں پیش ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جس انداز سے ایک شے دی گئی ہائی کورٹ سے اوپر کی عدالت سے الیکشن کمیشن کو اور نگرانوں کو، کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ پنجاب کے الیکشن کروائیے، جب یہ کہا گیا KPK کے الیکشن کروائیے، جب یہ کہا گیا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب صدر صاحب سے ملیے، اور صدر صاحب نے خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو ملنے کا، تو چیف الیکشن کمشنر نے انکار کیا ملنے سے۔ یہ وہی چیف الیکشن کمشنر، وہی الیکشن کمیشن ہے جسے جناب حضرت قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے بڑی تعریف کی الیکشن کمیشن کی کہ بڑا جی بہت یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن تو اتنا زبردست کام کر رہا ہے کہ اس کی تو بڑی تعریف بنتی ہے۔ تو وہ پھر چیزیں جب اس طرح سے اوپر سے احکامات آئیں، اس طرح کی شاباشیاں آئیں، تو ہائی کورٹ کے ساتھ پھر یہی ہونا تھا۔ ناظرین، آج ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک کیس تھا۔ ایک چیز میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ والی پروسیڈنگ کے حوالے سے کہہ دوں کہ محسن اختر کیانی صاحب نے ایک اور بات بڑی زبردست کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی لکی مروت نہیں ہے، یہ دارالحکومت ہے، یہ اسلام آباد ہے۔ اگر یہاں سے آئندہ کوئی مسنگ پرسن ہوا، کسی بندے کو اٹھایا گیا اور وہ نہ ملا، تو پھر IG اور چیف سیکرٹری پہ اس کا پرچہ ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بات تھی، یہ لوگوں کو حوصلہ اور امید دلوانے کی والی بات تھی۔
یہ کتنا ہے کہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ وہی ہائی کورٹ ہے کہ جہاں سے یہ کہا گیا تھا آفریدی صاحب کو کہ جناب آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر لیتے تاکہ آپ کو بار بار گرفتار نہ کیا جائے. ادھر سے گرفتار ہوتے ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں، پھر گرفتار ہوتے ہیں، پھر ضمانت دیتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں. پریس کانفرنس کریں اور اپنی جان چھڑائیں. لیکن وہ عدالتیں بھی تنگ آ گئی ہیں بالآخر کہ ہر ایک حد بھی کسی چیز کی ہوتی ہے. ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک فرمائشی پٹیشن، ایک مجھے نہیں پتا کہ کس کی فرمائش پہ لگی تھی، لیکن فرمائشی پٹیشن تھی جو پہلے یہ کہا گیا کہ ایک عام آدمی جو ان نون سا بندہ ہے کوئی محمد علی کے نام سے. لیکن جب آج وہ پٹیشن لگی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں، بینچ نمبر 1 میں، تو اس کی سماعت کے موقع پہ پتہ چلا کہ وہ محمد علی بریگیڈیئر ریٹائر ہیں، اور انہوں نے جو درخواست یہ کی تھی، عدالت سے یہ استدعا کی تھی، یہ پٹیشن لے کے وہ گئے تھے کہ چونکہ متنازع الیکشن ہے اس لیے انہیں کالعدم قرار دے دیا جائے. ناظرین، یہ ایک بڑی گہری سازش ہے، یہ ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے کہ پاکستانی قوم جو پچھلے 2 سال سے الیکشن کے لیے انتظار کر رہی تھی، جس میں اربوں روپے اور مجموعی طور پہ کھربوں روپے خرچ ہوئے. اربوں روپے تو وہ ہیں جو الیکشن کے اخراجات ہیں، سرکار کو جو خزانے میں سے دیے گئے، جو سیاسی جماعتوں نے، جو امیدواروں نے اور جو عوام الناس نے الیکشن کے حوالے سے جو اخراجات کیے وہ اس کے علاوہ ہیں. تو وہ ان الیکشن کو ایک بندے کی ایک درخواست پہ سب الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے. ایک ووٹر جس نے پتہ نہیں اپنی ووٹ بھی ڈالی یا نہیں ووٹ ڈالی، ہاں وہ حق بجانب تھا، وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد علی، کیونکہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سے پہلے چلے یہ اکیلا تھا تو وہ کوئی درجن ایک لوگ گئے تھے باجی نورین اور ایس کے بابر کی قیادت میں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان چھنوا دیا تھا. اس لیے انہیں بھی پورا یقین تھا کہ وہ یہ الیکشن جو ہے وہ چھنوا دیں گے قوم سے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی درخواست دائر کرنے کے بعد، مقدمہ دائر کرنے کے بعد پٹیشنر کہاں غائب ہو گیا. ایس ایچ او کو حکم دیا گیا کہ جہاں سے بھی اسے نکال کے عدالت کے سامنے پرسوں پیش کیا جائے. ناظرین، پاکستان ہے نا، میرا پیارا پاکستان، اس میں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں چلتے ہیں، پھر اسی طرح کے پٹیشنر اس میں آتے ہیں اور اسی کی طرح کی پٹیشن لگتی ہیں اور پھر نظام کے خلاف سازش کی جاتی ہے. ناظرین، چوریاں برآمد ہونا شروع ہو گئی. جناب کمشنر لیاقت چٹھا، ان کے نام لیاقت نام لیتے ہوئے بھی وہ جو پاکستان میں اگر نام لیا جائے تو لیاقت علی خان سے ملتا جلتا نام ہے، اور ویسے بھی معنی کے اعتبار سے بھی لیاقت والا نام ہے. تو انہوں نے جو کام کیا، سلام ہے اس شخص کو. لوگوں نے ان کے گھر پہ اور ان کے دفتر کے آگے لوگوں نے پھول نچھاور کیے، اس شخص کی عظمت کو سلام کیا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس نے ایک سچ بولا ہے. جو چوری کی 3 اسلام آباد کی سیٹیں تھیں، NA 48، 46، 47 اور 48، یہ تینوں سیٹوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کالعدم قرار دے دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چوری پکڑی گئی ہے اور وہ چوری شدہ سیٹیں انشاءاللہ واپس ہو جائیں گی. اسی طرح سے پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ وہ 180 سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں، جن میں 90 92 ان کو ملی ہیں. 100 کے قریب سیٹ جو ہے ابھی ان کو ملنی باقی ہے. اور جس طرح سے معاملات چل پڑے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سیٹیں انہیں واپس ملیں گی. یہ جسٹس بابر ستار صاحب کا بڑا دمنگ فیصلہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے وہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور پھر بہت ساری ایسی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھے اچھے فیصلے اس سے پہلے دیے ہوئے ہیں. ناظرین، سینیٹر فیصل جاوید جو پی ٹی آئی کے جلسوں کی جان ہوا کرتے تھے، 9 مئی کے بعد غائب تھے. آج وہ منظر عام پہ آ گئے. ان کا حلیہ ایک بالکل بدلا ہوا ہے، حلیہ، داڑھی رکھی ہوئی، بڑے ہوئے بال اور جو بھی کیفیت تھی ان کی. وہ آئے اور پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت حاصل کی اور وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں جس انداز سے وہ کہتے تھے کہ
پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کی شان ہیں آپ، ہماری جان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ، تو وہ ان کا ایک خاص لب و لہجہ اور ایک انداز جو پاکستان میں جو سیاسی جلسوں میں ایک نئی طرح ڈالی تھی فیصل جاوید نے، وہ آج منظر عام پہ آ گیا۔ الحمدللہ وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اگر باہر آ گئے تو مراد یہ ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پھر اسی طرح سے سرگرم ہوں گے اور سرگرم عمل ہوں گے۔ ناظرین، کمشنر پنڈی جناب لیاقت علی چٹھا، ان کی گرفتاری کے بعد کل ان کے پرائیویٹ پرسنل سیکرٹری کے گھر پہ ریڈ کیا گیا۔ پولیس ان کے گھر پہ گئی۔ یہ باتیں ان کی بیوی نے ایک پریس کانفرنس میں یا پریس ٹاک میں انہوں نے بتائیں، کہتی ہیں کہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بلی آپ کے چھت پہ آئی ہے اس لیے دروازہ کھولیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ظاہر ہے گھر میں خاتون تھی اور اس کے علاوہ میری ساس تھیں اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے دروازہ نہیں کھولا، تو ان چوروں نے، ظالموں نے، بدماشوں نے میرے گھر کے دروازے کو توڑا، گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے، پورے گھر کو تہہ و بالا کر دیا، قرآن کریم نیچے گرا دیا، نعوذ باللہ۔ اور وہ قرآن کریم میرے بچوں نے اٹھایا، ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میری جٹھانی کو انہوں نے پکڑ کے گھسیٹا اور میرے جو خرچے کے 50,000 روپے پڑے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا لیے، اور باقی جو بدتمیزی، جتنی بد تہذیبی ہو سکتی تھی، ان کا وہ بہت سخت الفاظ ہیں اس خاتون کے، وہ یعنی وہ ہماری ماں، وہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، وہ ہر درجہ رکھتی ہے، کیونکہ وہ بچوں والی بھی ہے، وہ کسی کی بیوی بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، اور بچوں کی ماں بھی ہے، اور وہ بے گناہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر چیف کمشنر صاحب نے اپنا اعتراف کر لیا ہے تو بھائی ان کے سٹاف کا یا ان کے ملازمین کا ایسے کیا تعلق ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اور جس لمحے اس نے یہ بات کی اس اسسٹنٹ صاحب کی بیوی نے، تو اس نے کہا کہ اس وقت وہ ساری کی ساری پولیس جو میرے پاس آئی تھی، کوئی وردی میں تھے، کوئی سفید کپڑوں میں تھے اور بدماش ٹائپ تھے، ان میں کوئی ایک بھی اچھی تربیت والا اور طبیعت والا بندہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت میرے بھائیوں کے گھر میں لاہور میں وہ بیٹھے ہوئے، وہ یہی کاروائیاں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کتنی پریشانی ہوگی۔ ایک بندہ ہے، اس نے سچ بولا ہے، اس سچ کو ہضم کرو، اس سچ کو سنو، برداشت کرو، لیکن اس سچ کے نتیجے میں اس کے ارد گرد سارے لوگوں کو تم رگڑا لگاؤ گے، ایسا کرو گے، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ارشد شریف کا خون ہو، ذل شاہ کا خون ہو، یا بزرگ پرویز الہی صاحب کی تکلیفیں ہوں، بزرگ اور کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی تکلیفیں ہوں، یا وہ جو پیر لوگ جن کی جوتیوں کی بھی عزت کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی، ان کے دھکے ہوں ان کو پڑھنے والے، وہ مرشد جس کے پیچھے کروڑوں لوگ چلتے ہیں، عمران خان، اس کو جس انداز سے دھکے دے کے کالر سے پکڑ کے آپ لے کے جاتے ہیں، یاد رکھیں یہ پہیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کی زبان میں جو کہتے ہیں کہ یہ ایام جو ہے یہ آپ کے درمیان ایسے گھومتے ہیں، جو اوپر والا ہوتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے، نیچے والا پھر اوپر آ جاتا ہے، تو یہ دن پھرتے رہتے ہیں، دن پھر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے جو اس قسم کے کرتوت ہیں نا اس سے باز آ جائیں، نہیں باز آئیں گے تو کل پھر وقت پھرنے والا ہے، پھر آپ ہوں گے، پھر وقت ہوگا، پھر قانون ہوگا، قانون کا کڑی سزا ہوگی، پھر آپ کا مقدر ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ کے فائدے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قانون کے مطابق چلیں، اس سے باہر نہ جائیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں۔ زیادتیاں کریں گے اللہ بھی ناراض ہوگا، لوگ بد دعائیں دیں گے، اور بد دعائیں یقیناً ضائع نہیں جاتی۔ کہتے ہیں مظلوم کی بد دعا 7ویں عرش تک بھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ سیدھے ہو جائیں۔ اللہ میرے پاکستان کو سیدھے رستے پہ چلائے۔ آخر میں فلسطینیوں کے لیے بات کرتے ہیں کہ آج بھی غزہ میں 150 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور غزہ پہ اب ایک بڑی چڑھائی غالباً 10 مارچ کا انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے اسرائیل نے کہ وہ بھرپور حملہ کریں گے اور اس کو فتح کرنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے۔ اللہ انہیں ایسی توفیق نہ دے، اللہ کرے کہ اس سے پہلے کوئی مسئلے کا حل نکل آئے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپ لوگ، خاص طور پہ میں کچھ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ کمنٹ کر کے ہمارے پروگرام کے حوالے سے اپنا موقف دیتے ہیں، ان کا شکریہ۔ جن دوستوں نے سبسکرائب چینل کیا ان کا شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور ہمارے
پروگرام کے حوالے سے ضرور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد.